تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کے مکروہات اور وضو توڑنے والی چیزیں، اس کا بیان چل رہا ہے۔ کل جو بتایا گیا، اچھا ایک ہاتھ سے چہرہ اگر دھویا گیا وضو میں، تو ایک ہاتھ سے چہرہ وضو میں دھونا یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے جان بوجھ کے اس کو سوال کیا کہ دیکھے کہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا وضو میں یہ مکروہ ہے۔ کل جناب نے ایک سوال کیا کہ مکروہ یعنی کہ کیا؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جب یہ مسائل پڑھیں گے نا، دینی نماز ہو، روزہ ہو، غسل ہو، روزے میں بھی، حج میں بھی، جتنے ہیں اپنے اسلامی مسائل، اس میں مکروہ 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 کافی بار آتا ہے۔ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کی ڈیفینیشن کیا ہے یا مکروہ کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے دیکھیے مکروہ یعنی کہ کیا، جیسے ایک ہوتا ہے حرام۔ حرام کس کو بولتے ہیں؟ جس کو منع کیا گیا، یعنی بالکل منع، اگر کریں گے تو گناہگار، تو وہ حرام۔ ایسے مکروہ اسے کہتے ہیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن منع ہے۔ حرام یعنی کہ جس کو بہت سختی سے اسلام نے منع کیا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ جس کو اسلام نے بہت تاکید سختی سے منع کرے وہ حرام۔ اور مکروہ یعنی اتنی سختی سے منائی نہیں ہے اس کی، مگر پھر بھی منع ہے، نہ کرنا اچھا ہے۔ اور مکروہ کا لفظ کا معنی ہے، مکروہ یعنی کہ برا۔ مکروہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ مکروہ یعنی کہ برا، اچھا نہیں ہے، برا، بری چیز ہے۔ مکروہ میں بھی دو کیٹیگری ہے، یا مکروہ کے دو درجے ہیں۔ ایک ہے چھوٹا مکروہ اور ایک ہے بڑا مکروہ۔ جو بڑا مکروہ ہے اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، بڑے مکروہ کو۔ اور جو چھوٹا ہے اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اصطلاح میں، یعنی مسائل کی لینگویج میں، اسلامی لینگویج میں، مکروہ تحریمی بڑا اور مکروہ تنزیہی مانے چھوٹا۔ تو جو مکروہ تحریمی، بہت ساری جگہوں پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ چیز یہ مکروہ تحریمی ہے یعنی کہ بڑا، اور بہت سی جگہوں پہ لکھا رہتا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی کہ چھوٹا۔ تو ایک ہاتھ سے وضو میں چہرہ دھونا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور آج جان بوجھ کر ایک دوسری کتاب میں بھی ہم نے تھوڑا ڈھونڈا، تو کل جو بات بیان کی گئی تھی نا، مسجد کے اندر وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا، اس کے بارے میں کل بتایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ ایسی لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو دوسری کتاب میں ہم نے جب ڈھونڈا تو ملا کہ مسجد کے اندر وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی بڑا مکروہ۔ مکروہ تحریمی کو ایسے بھی سمجھیے کہ حرام سے تھوڑا نیچے، یعنی حرام کے قریب کہہ لیجئے تو بھی چلے گا۔ تو مکروہ تحریمی یعنی کہ وہ باقاعدہ گناہ ہے۔ مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی یہ گناہ کہلائے گا۔ تو ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا یہ مکروہ تحریم تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، حالت نماز میں اگر کوئی مسکرایا کہ آواز نہیں آئی، صرف مسکرایا،
تو کیا اس کی نماز اور وضو ٹوٹے گا؟ کل بتایا گیا تھا نہیں ٹوٹے گا، ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی ایسے آواز سے ہنسا نماز میں کہ دوسروں کا آواز چلی گئی تو دونوں، نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، نماز توڑنی پڑے گی، جا کے وضو کر کے آنا پڑے گا۔ اب آگے مسئلہ، دکھتی ہوئی آنکھ سے، یعنی جس آنکھ کو کچھ بیماری ہو گئی، آنکھ درد کر رہی ہے، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے وہ وضو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے، بیماری کی وجہ سے آنکھ درد کر رہی ہو اور اس سے جو پانی نکلا تو اب اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ آنسو اگر بہا، رونے کی وجہ سے آنسو بہا، یا آنکھ درد نہیں کر رہی ہے، یعنی آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہے، آنکھ میں درد نہیں ہے، اور ایسے پانی بہا تو پھر کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر آنکھ میں بیماری ہے اور درد کی وجہ سے پانی بہ رہا ہے تو اب وہ وضو توڑے گا، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اچھا، کسی کا گھٹنا یا سطر کھلا دیکھ لیا یا چھو لیا، ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت سے لوگوں کو خیال ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا گھٹنا کھلا دیکھ لیا یا خود کا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کا کھلا گھٹنا دیکھ لیا، دوسرے کا دیکھا یا خود کا دیکھا، یا چھو لیا کھلے سطر کو، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مگر اس میں دوسری چیز سمجھ لے کہ کسی دوسرے کا کھلا گھٹنا دیکھنا یہ حرام ہے، یعنی یہ گناہ ہے۔ دیکھنے والا گناہگار اور جو گھٹنے کھلے رکھ کے پھرتا ہے وہ بھی گناہگار، وہ تو بڑا گناہگار پہلے۔ تو ہمارے اسلام میں گھٹنا کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو چھوٹی جو ہے کپڑے پہن کے یا چھوٹی پینٹ پہن کے چلتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنے والی بات ہے، یا ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ رواج آ گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ شوق پیدا ہو گیا بے شرمی والا۔ اس میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، آدھی پینٹ پہننے کا کیا معنی ہے۔ تو شوق آیا ہے آج کل ہمارے بچوں کو بھی، نوجوان لڑکوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ ہاف پینٹ پہنتے ہیں اور گھٹنا کھلا رہتا ہے۔ تو ایسا گھٹنا کھلا رکھنا یہ ہمارے میں جائز نہیں ہے، گھر میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انگریزی تہذیب آئی ہمارے درمیان جس کی وجہ سے ہم اسلامی طور طریقے بھول گئے۔ تو کھلا گھٹنا ویسے دیکھ لیا کسی کا غلطی سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، وضو کے درمیان میں یہ مسئلہ ہے، دیکھیے لکھا وضو کے درمیان میں، یعنی وضو کر رہے تھے اور وضو کے درمیان میں وضو ٹوٹا، کوئی بھی چیز وضو کے ٹوٹنے کی درمیان میں آئی تو اب اس صورت میں جو پہلے کیا تھا وہ ٹوٹ گیا، واپس شروع کرنا پڑے گا۔ وضو کے درمیان میں اگر جیسے ہاتھ یہاں تک کہ مسئلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے پانی ہاتھ میں لیا تھا اور وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، ہوا خارج ہو گئی یا جو بھی، ہاتھ میں پانی لیا تھا وضو کے لیے اور وضو ٹوٹ گیا جیسے درمیان میں، تب وہ پانی کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے، وہ پانی کو ڈال دینا ہے اور پھر نئے سرے سے واپس وضو شروع کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ جب وضو کریں گے تو چونکہ وضو میں دھونے کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، چہرہ دھونا، پیر دھونا، دھونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ صرف گیلا ہو گیا تو اس سے کام نہیں چلے گا، پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ تو اب اس میں ایک چیز یہ کہ جیسے انگوٹھی بہت سارے لوگوں کو پہننے کی عادت ہوتی ہے، اور انگوٹھی تھوڑی سی اگر کسی کی مضبوط ہے، فٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو وضو کے وقت میں اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی بہانا ایک ضروری ہے۔ جو کتاب میں احتیاط لکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دی کہ انگوٹھی پہنی ہے
تو اور وہ تھوڑی ٹائٹ ہے، اگر فٹ بیٹھی ہے تو اس کے نیچے تھوڑا سا اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اور چھوٹے بچے نے اگر الٹی کر دی تو چھوٹے بچے کی الٹی بھی کپڑے کو ناپاک کرتی ہے، جیسا کہ چھوٹا بچہ گود میں لیا اور اس نے اگر الٹی کر دیا تو وہ الٹی اگر کپڑوں پہ آ گئی تو اس سے مطلب وہ ناپاک چیز ہے، یعنی وہ اس سے کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ خیر 11 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد